بیماری کے لیے ایک طبیب کی ضرورت ہے، ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، کوئی ہو جو بڑا پریسائسلی آپ کو ڈائگنوز کرے. جب آپ کو ڈائگنوز کرے گا تو آپ کو دوائی دے گا. دوائی دینے کے بعد پھر آپ کو بتائے گا یہ چیز نہیں کھانی، اس چیز سے پرہیز کرنا، اس چیز سے پرہیز کرنا، اس چیز سے پرہیز کرنا، اس چیز سے پرہیز کرنا. اب اگر آپ دوائی نہیں کھائیں گے آپ کی بھوک مٹنی شروع ہو جائے گی. آپ کی بھوک مٹنی شروع ہوگی، بیماری بڑھ جائے گی، اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ڈیتھ. ایک فقیر کہتے ہیں کہ اگر ایک مریض کو 3 دن تک دوائی نہ ملے، کھانے کو نہ ملے، اس کی موت واقع ہو جائے گی. سو ظاہری سبب کسی بھی طبیب کا ڈیٹیکٹ کرنا ہے کہ اس کو کیا مرض لاحق ہے. ہر دوائی ہر مرض ایک ہی مرض سارے امراض کے لیے نہیں ہوتی. یہ علم ہے جو مثلا میں ایک ایسے حکیم صاحب کو جانتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے یا درجات بلند فرمائے. وہ صرف نبض پہ ہاتھ رکھا کرتے تھے دونوں سے، اس کہتے تھے صبح ارلی مارننگ آؤ. اور میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا تھا اور کرکٹ کا بال لگ گیا تھا، 79 کی بات ہے، سیمنٹڈ وکٹ پہ کھیلتے ہوئے. تو یہ چاندنی چوک پہ الملک فیملی ہاسپٹل ہوتا تھا، ٹی وی کے پینل پہ وہاں داخل ہو گیا. جو بند ڈاکٹر آ رہے ہیں، پروفیسر فلانا آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی انڈائریکٹ ہرنیا دی سرجری ہوئی، بخار نہ اترے. تو میں چلا گیا، میں نے فون کیا، میرا دوست تھے ڈاکٹر نسیم، ان کو فون کیا گاڑی لے کے آؤ. گاڑی لے گیا، میں سیدھا ان کے گھر چلا گیا. دوپہر کا وقت تھا، انہوں نے جاتے میری نبض دیکھی، پہلے چہرہ دیکھا پھر نبض دیکھی کہ اوہ ہو بچ گئے. اور انہوں نے ایک اتنی بڑی پڑیا دی، ایک کار جا کے کھا لینا پانی دینا تو تانوں نیندر آ جائے گی. تو شامی 6 بجے آنکھ کھلے گی تو سیدھا میرے کو لانا. وہ کھا لی جی، نیند آ گئی، 6 بجے آنکھ کھل گئی، چلا گیا. قریب ہی تھا، میں اس وقت اس کے ماسکی میں رہتا تھا. انہوں نے دوبارہ نبض چیک کی، لو جی کم ہو گیا. بس ان دوائی دی تھی، ضرورت نہیں کی. تو انہوں نے کچھ کوئی دیا، کچھ ایسی اتنا بڑا ایک ڈبی، اس میں کوئی موتی کٹے ہوئے پتیں گے کہ ایک روز 1 چمچ دودھ پا کے پی لینا، بس اور کچھ نہیں. طبیب ایسا ہو، آپ ان کے پاس جائیں، آپ لاکھ کہانیاں سنائیں، مینو اے بھی ہے، مینو اے بھی ہے، مینو اے بھی ہے. انہوں نے جو نبض دیکھی اس کے مطابق نسخہ دیکھ کے چلو بات تو یہ ہو جائے. اور اگر کوئی بحث کرے نسخہ واپس لے لیتے، کہتے تھے تینوں ہوں دسیں گے اے بھی اے بھی اے بھی اے بھی. میں حکیمت ہوں حکیم. ماشاء اللہ ان کا کچھ 60-70 سال کا تجربہ تھا جی. ایجڈ آدمی، جب جاؤ کو دین کا ہی قصہ لے کے بیٹھے ہوتے تھے، یا لیلا مجنون یا ڈاکٹر اقبال یا اسی قسم کی گفتگو کر رہے تھے. تو پتہ چلا کہ ڈائگنوز کرنا بہت ضروری کسی بھی چیز. اگر طبیب ٹھیک نہیں ہوگا گڑبڑ ہو جائے گی بہت. وہ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی مہلک دوائی دے دے، کوئی اور ریئیکشن ہو جائے. اس لیے اس دور میں بڑا پرسائسلی وہ ٹیسٹ آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں طے در طے، طے در طے، طے در طے، پھر بھی کوئی طے نہیں ہوتی. کیونکہ یہ جو نبض والا علم ہے یہ اللہ کی ایک ایسی دین ہے جی. اس کے اوپر میں نے بھی پڑھا ہوا ہے کہ وہ کس طرح ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ہارٹ کی بیماری ہے، کیا تکلیف ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اگر وہ آپ کو دوائی لکھے اور آپ کو کہیں پرہیز کرے اور آپ پرہیز نہیں کریں گے، پرہیز کرنے کے لیے صبر چاہیے، وہ ہمارے پاس نہیں. ہم نے وہ بد پرہیزی کرنی. اب جب بد پرہیزی کریں گے تو دوائی کا کیا اثر ہوگا؟ پھر ہماری بیماری ٹھیک نہیں ہوگی. پھر ہم گلا کریں گے، شکوہ کریں گے، ڈاکٹر ٹھیک نہیں، حکیم ٹھیک نہیں، ہومیوپیتھک والا ٹھیک نہیں، یہ نہیں ٹھیک. اور بدلتے رہیں گے ڈاکٹرز حضرات ہم سارے. یہ ہماری جو ظاہری بیماریاں ہیں اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو علاج کرانا ضروری ہے. مثلا اگر آپ کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. چلے فرض کریں ہر کے گلاب ہی ڈالیں گے، چلو کوئی نہیں بورک والے پاؤڈر سے دھو لیں گے، سبب تو کوئی نہ کوئی اختیار کرنا. جب اس بیماری کے لیے صبر بھی ضروری ہے، استحکام بھی ضروری ہے، جو طبیب ہے اس کی بات پہ عمل بھی کرنا ہے.
تو دوسری جو باطنی بیماری ہے وہ دل کی بیماری، یعنی جسم کو اگر نہ خوراک ملے تو یہ مر جاتا ہے۔ اب سوچو اگر دل کو خوراک نہ ملے، اس کو رہبری نہ ملے، اس کو علم نہ ملے، اس کو صبر نہ ملے، تو اس کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اس کی ڈیتھ نظر نہیں آتی۔ ٹریجڈی یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بندے کو چہرے پہ برس کی بیماری اور اس کے پاس آئینہ نہ ہو سکتا ہے کوئی بتا دو بھائی تیرے منہ کی ہوئے یہ کیا تجھے ہو رہا ہے۔ تو دل کا جو باطنی بیماری ہے وہ ہے دل کی۔ دل کا بھی تو کوئی طبیب ہوگا، وہ بھی تو بتائے گا نا۔ اب اس بیماری کا جو سبب ہے جو وہ والا دل نہ سمجھ لینا جڑا ہے لوتھڑے دی گل نہیں، میں گلاں کر رہا دل کی بات کروں جو دھڑکن ہے۔ اس کا سبب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح بیان فرمایا کہ غفلت اور شہوات یعنی لذتیں، خواہشات، یہ ساری چیزیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب تک ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوگی بیماری، اس کو خود نہیں پتہ میں مردہ ہو چکا، میرا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اب مجھے بتائیں اس کا علاج کون کرے گا؟ مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ظاہری بیماری ہے، ٹھیک ہے ظاہری بیماری ہوگی، ٹھیک۔ جس کو دل کی بیماری ہے، جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کا بھی تو علاج چاہیے نا، ورنہ تو وہ تو بہت خطرناک ہے، وہ تو مصر ہے کہ میں گناہ کروں۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یا بہت زیادہ ایک کنسسٹنٹ اصرار اور ایک ہی روش پہ رہنے والے، یا پھر تائب توبہ کر جائیں، احساس ندامت میں چلے جائیں۔ تو جب اس قسم کا تو اس کے لیے فقیر کوئی چاہیے ہوتا ہے۔ عالم ہمارے ہاں لفظ جو ہے یہ بہت ایک شاندار لفظ ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء سے دینار و درہم کی وراثت نہیں پہنچتی، سو جس نے علم پایا اس نے کثیر حصہ پایا۔ یہ علم جو ہے یہ جو سینے جن کے روشن ہوتے ہیں، جیسے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم مردوں کو نہیں مردہ دلوں کو زندہ کرنے ہیں۔ اب آپ کو بات کلیئر ہوگی۔ مردہ جو ظاہری کسی بیماری یا کسی سبب کے تھرو اللہ نے اس کی زندگی کو زیست منقطع ہوگی، اس کی زندگی ختم ہوگی، وہ قبروں میں چلے گی۔ کلندر پاک نے فرمایا ہمارا یہ کام نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہمارے اجداد یہ کام کرتے تھے، مردوں کو اٹھاتے تھے تو فتوے اور پھانسیاں اور کھلے لا لو اور یہ کر لو اور وہ کر لو۔ میں نے کہا مردہ دلوں کو زندہ کرنے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی، ایک طبیب آ گیا کہ اصل مسئلہ تو ہمارا انٹرنل ہے، باطنی ہے، دل کا مسئلہ ہے، دھڑکن کا۔